السلام علیکم دوستو، یہ ہے فائل میری ہیری پوٹر۔ جب میں پوٹر پول میں لگا تو یہ فائل تھی میرے پاس، پوٹر پول ہیری پوٹر۔ السلام علیکم دوستو، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں پوٹر پول میں بھرتی ہو گیا، میری یعنی کہ وہاں جوائننگ ہو گئی، میڈیکل میں پاس تھا۔ 1 ویک کے بعد سارا ٹیسٹوں کی رپورٹیں آ گئیں اور مجھے 1 ویک کے بعد جوائننگ کرنا پڑی۔ جوائننگ کرتے ہی 3 مہینے کا ہمارا پروویشنل پیریڈ ہوتا ہے، جو پیریڈ میں پاس ہو جاتا ہے 3 مہینے میں، یعنی کہ اس کی کارکردگی چیک کی جاتی ہے، اسے جو سمجھایا جاتا ہے وہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیا کیا سمجھایا گیا ہے، کون کون سے ڈپارٹمنٹ میں آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی، کیا آپ نے سمجھ لی ہیں۔ تو جس کو سمجھ ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں، تو وہ اس کا انٹرویو ہوتا ہے۔ تو وہ میرا انٹرویو بھی ہوا، جناب نجم صاحب نے کیا، کیونکہ نائلہ خان نیو تھی، وہ ابھی اسسٹنٹ مینیجر تھی، انہوں نے مینیجر بننا تھا، تو وہ محنت کر رہی تھی۔ وہ ہمیں بھی کہتی تھی کہ آپ آگے بڑھیں، میں ایک سیکٹری ہو کر نیچے سے اوپر آئی ہوں، تو میں بھی چاہتی ہوں کہ پڑھ لکھ کر آگے آ جائے۔ تو انہوں نے مینجمنٹ کا کورس کیا تھا دوستو، تو ڈگری لی تھی اور پھر آئی تھی پنجاب یونیورسٹی سے مینجمنٹ کی، تو اس وجہ سے وہ لگی تھی۔ تو دوستو وہ لگی اور اس کے بعد وہ مینیجر بھی ہوئیں، وہ ڈائریکٹر، آج مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہیں بڑی شوکت خانم کی، آن ڈیوٹی۔ تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پڑھتا لکھتا ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ ہماری تو یہی دعا ہوتی ہے کہ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو دوستو جو میرے پاس علم تھا وہ میں نے یوٹیلائز کرنا شروع کر دیا۔ اب میں نے سرجنوں کو پہلے ہی جانتا تھا، تو سرجنوں کے پاس، کنسلٹنٹس کے پاس اور مینیجر جو تھے ان کو میں پہلے ہی مینٹیننس ڈپارٹمنٹ سے ہی جانتا تھا، تو میں نے ان کے گھر کا کام پکڑنا شروع کر دیا، ایسی سروس کرنے کی۔ اور میں نے جو کام ایک اسکل لیا تھا پلمبروں سے، ٹینکی صاف کرنے کا، کیمیکل کیسے ڈال کر ٹینکی صاف کی جاتی ہے، تو دوستو وہ بھی میں نے کام پکڑنا شروع کر دیا۔ پہلا کام مجھے عامر علی سید صاحب سے ملا، جو کہ اس وقت 200 روپیہ ایک اے سی کی سروس تھی دوستو، اس دور میں 2002 کی بات کر رہا ہوں۔ تو دوستو 2000 بھی 2000 کے برابر تھا، آج تو 3000 روپے سروس کا لے رہے ہیں۔ تو دوستو اس وقت 200 روپے سروس تھی اور انہوں نے مجھے 500 روپیہ ایک اے سی کی سروس دی۔ تو میں ان کے گھر کے اے سی کر کے آیا، تو انہوں نے مجھے اگزاس کا مسئلہ تھا وہ بھی کلیئر کروایا، ان کے اگزاس میں کیپیسٹر وغیرہ ڈلنا تھا، اس کی سپیڈ سلو تھی، ہم نے کیپیسٹر ڈال کر اس کی سپیڈ تیز کر دی۔ تو دوستو عامر علی سید کے گھر میں نے کام کیا، تو اس کے بیگم کے جو سسرال تھے، یعنی کہ عامر علی سید صاحب کے، ان کا فیصل ٹون میں گھر تھا، تو عامر علی سید صاحب نے ہمیں وہاں بلا لیا۔ تو میں وہاں گیا دوستو، وہاں جا کر میں نے ان کے 4 اے سی سروس کیے اور ان کی ٹینکی جو تھی اس کو واش کیا، اس کی پائپوں میں نے کیمیکل ڈالے، وہ واش کیے۔ تو دوستو وہ کلین جب ہو گیا تو ہم واپس آئے، صبح سے ہم نے شام تک یہ سارا کام کر لیا تھا۔ اور دوستو اتنا کام کر کے ہمیں 3000 روپیہ ملا، جس میں سے 2000 روپیہ میں نے لوگوں کو بانٹ دیا اور 1000 روپیہ میں نے خود رکھ لیا۔ تو دوستو کیونکہ محنت بھی انہوں نے بھی میرے ساتھ کرائی تھی، تو میں نے ان کا حق بھی نہیں رکھا، میں نے ان کو ان کا حق بھی دیا اور عامر علی سید صاحب کے گھر کے اے سی کیے، پھر مظہر علی شاہ صاحب کے، پھر سلیمان فائنانس میں مینیجر تھے ان کے، پھر ملک فیاض صاحب کے گھر کے۔ تو دوستو میں گھروں میں بھی پارٹ ٹائم کام کرتا تھا، لیکن میں چند بندوں کو ہی بتاتا تھا کہ میں یہ کام جانتا ہوں، نہیں تو میں پوٹر پول میں اپنی ذمہ داریاں بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہا تھا۔ اور شوکت خانہ میں کون سا اسکل لے رہا تھا، وہ تھا کمپیوٹر۔ تو دوستو میں کمپیوٹر سیکھ رہا تھا، رجسٹریشن کیسے کی جاتی ہے، پیشنٹ کا MR کیسے چیک کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اپنے مینجمنٹ کے جو ہمارے مینیجروں کو ملے ہوئے تھے ID وہ بھی، اور دوستو ہمارے سپروائزروں کو جو ٹریننگ ملتی تھی وہ بھی میں نے
شروع کروا دی سارے پورٹروں کے لیے۔ دوستو میں نے نائلہ خان پہلے عامر اقبال سے بات کی، پھر عامر اقبال نے نائلہ خان سے بات کی۔ تو دوستو جو سپروائزر کا کورس ہوتا تھا وہ میں نے سب پورٹروں کے لیے کروا دیا۔ وہ یہ تھا ہمارا دوستو، یہ USA سے چھپا ہوا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔